وتب عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم حضرات، جیسے کہ آپ واقف ہیں، آج ہمارے اعلامیہ نمبر 425 کا آخری آئٹم اقبال شناسی کی محفل میں عنوان اقبال کا ابتدائی کلام اور جناب سید امتیاز الدین صاحب اسکالر اقبالیات ہمیں مخاطب فرما رہے ہیں۔ یہ محفل اقبال شناسی کی 660ویں نشست ہے۔ آج یعنی 28 مارچ 2012 مطابق 5 جمادی الاول 1433 ہجری بروز چہارشنبہ بعد نماز عصر ہم اس محفل اس مسجد عالیہ جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے سیلار میں کانفرنس ہال میں جمع ہیں، اور ابھی اس محفل کی اس نشست کی ابتدا قاری محمد مرتضیٰ صاحب کی خراج سے خورشید لہان خراج سے ہوئی، اور خادم غلام یزدانی خادم محفل آپ سے مخاطب ہے۔ جناب سید امتیاز الدین صاحب کا تعارف اس لیے ضروری نہیں ہے کہ شاید اب تک انہوں نے لگ بھگ 100 کے عنوانات سے مخاطب کر چکے ہیں ہمیں، اور وہ ہمارے سے وہ اپنا تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں، اور وہ ایک جانے مانے اسکالر ہیں اور ادب میں ایک مقام رکھتے ہیں، اور ہم نے ہمارے طور طریق کے مطابق انہیں خود عنوان منتخب کرنے کے لیے کہا تھا، تو اس پر انہوں نے اقبال کے ابتدائی کلام کے بارے میں ہمیں مخاطب کرنا منظور فرمایا۔ چنانچہ آج اسی عنوان سے اقبال کا ابتدائی کلام کے عنوان سے وہ ہمیں مخاطب کر رہے ہیں۔ میں اس بات کی بھی توقع کرتا ہوں کہ ہمارا جو اگلا بلیٹن ہے اعلامیہ نمبر 426 وہ چھپ کے آ چکا ہے، وہ جمعہ سے رائج ہوگا، تو لہٰذا اگر کسی کو نہ دستیاب ہوا ہو تو وہ لیتے جائیں، اور 2 کاپیاں لیں تاکہ مسجد میں انگلش اور اردو دونوں لگا سکیں ہم۔ اگلے ہفتے کے پروگرام کی تفصیل اس وجہ سے نہیں بتانا چاہتا کہ آپ کے ہاتھ میں بلیٹن موجود ہے۔ میں ہمارے آج کے مقرر فاضل مقرر سید امتیاز الدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شینشین بالی جبریل کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ ابھی محترم غلام یزدانی صاحب نے ارشاد فرمایا، پہلے اقبال کی بالی جبریل سے غزل پڑھ دیتا ہوں۔ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، ہے
حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں، گراں بہا ہے تو حفظ خودی سے ہے، ورنہ گراں بہا ہے تو حفظ خودی سے ہے، ورنہ گوہر میں آبے گوہر کے سوا کچھ اور نہیں، رگوں میں گردش خون ہے اگر تو کیا حاصل، رگوں میں گردش خون ہے اگر تو کیا حاصل، حیات سوز جگر کے سوا کچھ اور نہیں، عروس لالا مناسب نہیں ہے مجھ سے حجاب، عروس لالا مناسب نہیں ہے مجھ سے حجاب، کہ میں نسیم سحر کے سوا کچھ اور نہیں، کہ میں نسیم سحر کے سوا کچھ اور نہیں، جسے کساد سمجھتے ہیں تاجران فرنگ، جسے کساد سمجھتے ہیں تاجران فرنگ، وہ شے متاع ہنر کے سوا کچھ اور نہیں، بڑا کریم ہے اقبال بے نوا لیکن، بڑا کریم ہے اقبال بے نوا لیکن، عطائے شعلہ شرر کے سوا کچھ اور نہیں، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں۔ محترم حضرات، آج کا اصل میں کیا ہے کہ ہر بار مجھے بڑی دشواری ہوتی ہے کہ کوئی نیا عنوان تقریر کے لیے چنا جائے، اور کیونکہ نہ صرف میں بلکہ کئی قابل حضرات یہاں عام طور پہ مخاطب کرتے رہتے ہیں، اور ایسے میں ہر بار کوئی نیا عنوان ہو ذرا مشکل ہے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں اردو کے بہت مشہور نقاد اور محقق تھے پروفیسر گیان چند جین، جن کا ابھی حال میں انتقال ہوا ہے، تو ان کی ایک کتاب دیکھ رہا تھا جس کا عنوان تھا، جس کتاب کا نام ہے اقبال کا ابتدائی کلام۔ تو میں نے سوچا کہ شاید آج کی محفل میں اگر اسی کو موضوع بنا لیا جائے تو بہتر ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو آج کی تقریر یا جو بھی مجھے عرض کرنا ہے وہ زیادہ تر ایسے اصحاب کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا جو اقبال کو ہر رنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی ابتدا اور انتہا دونوں، اور ظاہر ہے کہ ان کا جو پختہ کلام ہے وہ تو ان کے مجموعہ کلام میں شامل ہے، جیسے بانگ درا، بال جبریل،
ضرب کلیم، ارمغان حجاز، پھر فارسی کی جو کتابیں ہیں. لیکن یہ جو کلام ہے ابتدائی کلام، یہ ہے منسوخ شدہ کلام. وہ کلام جسے انہوں نے ابتدائی کلام اور غیر معیاری یا بالکل مشق کی کیفیت میں لکھی ہوئی چیزیں ہیں، ان کو انہوں نے خارج کر دیا تھا. لیکن اگر دیکھا جائے تو تاریخی اعتبار سے ہماری دلچسپی کے لیے اس کلام کی بھی کچھ نہ کچھ اہمیت ضرور ہے. اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شاعر کسی چیز کو معمولی سمجھ کے، خود اپنے کلام کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے یا منسوخ کر دیتا ہے، یعنی کینسل کر دیتا ہے، لیکن اس میں بھی بہترین اشعار مل جاتے ہیں. اس کی سب سے اچھی اور بہترین مثال غالب، کہ انہوں نے اپنا آدھے سے زیادہ کلام اپنے دیوان سے خارج کر دیا. وہ تو اردو ادب کے قارئین کو اور غالب کے شائقین کو مولانا الطاف حسین حالی کا ممنون ہونا چاہیے کہ انہوں نے دوبارہ تحقیق کی اور غالب کے کئی قلمی نسخے وغیرہ دیکھے اور پھر اس کو شائع کیا. تو کئی ایسی غزلیں ہیں جو بہترین غزلیں ہیں، لیکن غالب نے ان کو منسوخ کر دیا تھا. اس کی 2-3 وجوہات تھیں. پہلی بات تو یہ تھی کہ غالب کا جو کلام انہوں نے نکال دیا تھا وہ بہت مشکل کلام تھا، اور اس زمانے میں لوگ غالب سے فرمائش کرتے تھے کہ آپ بہت مشکل لکھتے ہیں، آپ کو آسان لکھنا چاہیے. تو غالب کا خود شعر ہے کہ آساں کہنے کی کرتے ہیں فرمائش، گویم مشکل وگرنہ گویم مشکل. تو غالب نے جو کئی بہترین غزلیں نکال دی تھیں، ان میں ایک بہت مشہور غزل ہے جس کا ایک شعر ہے جو بہترین غالب کے اشعار میں سے ایک ہے کہ پانی سے سگ گزیدہ ڈرے جس طرح اسد، ڈرتا ہوں آئینے سے کہ مردم گزیدہ ہوں. ظاہر ہے کہ یہ بہت عمدہ شعر ہے، لیکن غالب نے اس کو مشکل سمجھ کر اپنے کلام سے خارج کر دیا. تو مولانا حالی اور دیگر محققین نے تحقیق کر کے گویا ضمیمہ دیوان غالب کا نکالا، جس کو نسخہ حمیدیہ بھی بولتے ہیں. اور اسی طرح اقبال نے بہت کم عمری سے شاعری شروع کر دی تھی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک مشاعرے میں انہوں نے غزل پڑھی تھی جس کا شعر تھا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. تو یہ شعر اتنا پسند کیا گیا کہ اس وقت ایک بزرگ شاعر ارشد گورگانی تھے، انہوں نے اقبال کی پیٹھ تھپکی اور کہا کہ میاں اگر اسی طرح شعر کہتے رہو تو تم ایک دن بہت بڑے شاعر بن جاؤ گے. چنانچہ اقبال بہت بڑے شاعر بنے، اور اس کے لیے انہوں نے بڑی محنت بھی کی. نہ صرف اردو بلکہ عربی فارسی میں بھی ان کی استعداد بہت زبردست تھی. فارسی میں تو انہوں نے شعر کہے ہیں جو ظاہر ہے کہ بہت معیاری اشعار ہیں، معیاری کلام ہے ان کا. اور اردو میں چونکہ وہ پنجابی تھے، انہوں نے داغ سے اصلاح لینا چاہیے، کیونکہ داغ دہلی کے تھے اور داغ کی زبان مانی ہوئی زبان تھی. چنانچہ اقبال نے داغ سے اصلاح لی، لیکن تھوڑے ہی دنوں میں خود داغ نے لکھ کر بھیج دیا کہ آپ کے کلام کو کسی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ آئندہ سے اپنی غزلیں مت بھیجا کیجیے بغیر اصلاح. چنانچہ اقبال اس کو بہت فخریہ اپنے کلام میں ذکر بھی کرتے ہیں کہ 2 غالب کے شاگرد ہیں، نسیم، میں سمجھتا ہوں وہ دیا شنکر نسیم اور تشنا، کہ نسیم و تشنا ہی اقبال کچھ نازا نہیں، اس پر مجھے بھی فخر ہے شاگرد یہ داغ سخندہ کا. تو داغ کے رنگ میں اقبال نے بعض غزلیں کہی ہیں، لیکن چونکہ وہ بہت شوق تھیں تو اقبال نے بعد میں ان غزلوں کو نکال دیا. اور پھر دوسری وجہ یہ تھی کہ اقبال کا جو ابتدائی کلام ہے وہ عام طور پہ ملتا نہیں ہے، کیونکہ اقبال کی عادت نہیں تھی کہ وہ کسی بیاض میں لکھ کر رکھے. تو جو بھی ان سے کوئی نظم ہوتی یا غزل وہ لکھتے تو کسی نہ کسی اخبار یا رسالے کو بھیج دیتے تھے اور وہاں چھپ جاتا تھا، یا اپنے کسی دوست کو دیتے تھے. چنانچہ جب بانگ درا وہ ترتیب دے رہے تھے تو ان کو بڑی دشواری ہوئی کہ
بہت سا کلام ان کا مل نہیں رہا، تو بعض ان کے احباب نے باقاعدہ تحقیق کی اور اس زمانے کے جو رسائل تھے ان کو ڈھونڈ کر نکالا، بالخصوص مخزن جو سر شیخ عبد القادر نکالتے تھے، اور پھر پیسہ اخبار بھی بہت مشہور تھا اس زمانے میں، اس میں بھی اقبال کا کلام چھپتا تھا۔ اس طرح اقبال نے گویا اپنے کلام کو یکجا کیا، لیکن اس میں سے بہت کچھ منسوخ کر دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ اقبال کے خیالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہے۔ اقبال جب ابتدا میں انہوں نے شعر کہنا شروع کیا تو ان پر وطنیت کا جذبہ بہت غالب تھا، چنانچہ سوامی رام تیرتھ کے کہنے پر انہوں نے اپنا مشہور ترانہ لکھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ لیکن آہستہ آہستہ وہ وطنیت کے خلاف ہو گئے، بلکہ وہ گویا یعنی مسلمان کا کوئی وطن نہیں ہوتا اور ساری دنیا اس کا وطن ہے، یعنی ملک خدا تنگ نیست کے قائل ہو گئے، اور وطنیت کی بہت وطن پرستی کے وہ بہت خلاف ہو گئے۔ اسی طرح ابتدا میں وہ انگریزوں سے بھی متاثر تھے انگلستان جانے سے پہلے، لیکن جب وہ انگلینڈ گئے اور وہاں انگریزوں کی ریشہ دوانیوں کو دیکھا، پھر اسلامی ممالک میں جو ان کی سازشیں تھیں انگریزوں کی وہ ان کی نگاہ میں آئیں، پھر انگلش لٹریچر اور دیگر زبانوں کے لٹریچر میں یورپ کی جو ذہنیت ہے مسلمانوں کے تعلق سے وہ بھی ان پر آشکارا ہوئی، تو پھر وہ یکلخت فرنگیوں کے خلاف ہو گئے۔ چنانچہ آج ابھی جو میں نے غزل پڑھی ہے اس میں بھی گویا فرنگیوں کے خلاف ایک شعر ہے۔ تو اس طرح سے اقبال کے خیالات اور نظریات میں بھی فرق آیا، چنانچہ انہوں نے اپنے بہت سے کلام کو منسوخ کر دیا۔ ان کے حذف شدہ کلام میں نظمیں بھی ہیں اور غزلیں بھی ہیں۔ داغ کے رنگ کے اشعار بھی ان کے کلام میں ملتے ہیں، جیسے یہ بھی ان کا منسوخ شدہ کلام ہے کہ ان کو کسی کتاب میں آپ نہیں پائیں گے یہ اشعار، جیسے کیوں وصل کے سوال پہ چپ لگ گئی تمہیں، دو چار گالیاں ہی سنا دو۔ کوئی آپ سے یہ کہے کہ یہ اقبال کے اشعار ہیں تو آپ یقین نہیں کریں گے، چونکہ رنگ بالکل الگ دکھائی دیتا ہے، لیکن وہ کیا تھا کہ داغ کا رنگ اس زمانے میں غالب تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک نظم 1896 میں لکھی تھی جس کا عنوان تھا ترقی و تعلیم، اس کو بھی انہوں نے منسوخ کر دیا۔ اس کے چند اشعار یہ ہیں کہ دعا یہ تجھ سے ہے یارب کہ تا قیامت ہو ہماری قوم کا ہر فرد قوم پر مفتون، کچھ ان میں شوق ترقی کا حد سے بڑھ جائے ہماری قوم پہ یارب وہ پھونک دے افسوں، دکھائیں فہم و ذکا و ہنر یہ اوروں کو، زمانے بھر کے یہ حاصل کریں علوم و فنون، جو تیری قوم کا دشمن ہو اس زمانے میں اسے بھی باندھ لے اقبال صورت مضمون۔ یہ نظم بھی آپ کو اقبال کے کسی مجموعہ کلام میں نہیں ملے گی۔ اور اس زمانے میں لاہور میں ایک انجمن تھی، انجمن حمایت الاسلام، اور اس کے سالانہ جلسے ہوا کرتے تھے جو بہت بڑے پیمانے پہ ہندوستان گیر پیمانے پہ ہوتے تھے، جس میں ایک مرتبہ مولانا حالی، داغ اور ایسے بڑے بڑے شعراء بھی شریک ہوئے تھے۔ تو یہاں ہر سال اقبال ایک نظم پڑھا کرتے تھے، خاص طور پہ اس انجمن حمایت الاسلام کے لیے کسی نہ کسی مقصد سے لکھتے تھے۔ اور یہ انجمن حمایت الاسلام کا ایک یتیم خانہ بھی تھا جس میں وہ چندے جمع کر کے یتیم بچوں کو تعلیم کا ان کی انتظام اور رہن سہن کا انتظام کرتے تھے۔ تو اقبال کی اس زمانے میں ایک بہت نظم مشہور ہوئی تھی نالے یتیم، اس نظم کو بھی اقبال نے اپنے کلام سے خارج کر دیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظم کافی اچھی ہے اور اقبال کے رنگ میں ہے، یعنی اس میں ایک لحاظ سے پختگی ہے، لیکن اقبال نے گوارا نہیں کیا کہ اس کو بھی شامل کریں۔ چنانچہ جو اقبال کی نظم ہے نالے یتیم، ویسے تو بہت طویل نظم ہے، میں اس کے چند بند آپ کو سناتا ہوں، اور یہ بھی نظم بھی آپ کو اقبال کی کسی کتاب میں نہیں ملے گی کہ آہ کیا کہیے کہ اب پہلو میں اپنا دل نہیں، بجھ گئی جب اس کا نام ہے نالے یتیم۔ آہ کیا کہیے کہ اب پہلو میں اپنا دل نہیں، بجھ گئی جب شمع روشن درخور محفل نہیں،
اے مسافے نظم ہستی میں تیرے قابل نہیں، نا امیدی جس کو طے کر لے یہ وہ منزل نہیں، ہائے کس منہ سے شریک بزم میں خانہ ہوں میں، ٹکڑے ٹکڑے جس کے ہو جائیں وہ پیمانہ ہوں میں، خار حسرت غیرت نو کے سینہ ہونے لگا، یوسف غم زینت بازار جاں ہونے لگا، دل میرا شرمندہ ضبط فغاں ہونے لگا، نالے دل روشنا سے آسماں ہونے لگا، کیوں نہ وہ نغمہ سرائی رشک صد فریاد ہو، جو سرود اندلیب گلشن برباد ہو۔ اس کے آگے میں کئی بند چھوڑ دے رہا ہوں۔ عین تفلی میں ہلال آسا کمر خم کھا گئی، صبح پیری کی مگر بن کر یتیمی آ گئی، یاد ناکامی اسے کیا جانے کیا سمجھا گئی، شعلہ سوز علم کو اور بھی بھڑکا گئی، دم کے بدلے میرے سینے میں دم شمشیر ہے، زندگی اپنی کتاب موت کی تفسیر ہے۔ یہ نالہ یتیم کے منہ سے ہے۔ یہ کھینچ سکتا ہے مصور خندہ گل کا سما، اور کچھ مشکل نہیں اے برق تیری شوخیاں، صبح کا اختر نہیں کل کے تصور پر گراں، اور ہی کچھ ہیں مگر میرے تبسم کے نشاں، یہ تبسم اشک حسرت کا نمک پروردہ ہے، درد پنہا کو چھپانے کے لیے ایک پردہ ہے۔ یعنی یہ بہت اچھا شعر ہے کہ یہ تبسم اشک حسرت کا نمک پروردہ ہے، درد پنہا کو چھپانے کے لیے ایک پردہ ہے، کہ یعنی یتیم لوگ مسکراتے بھی ہیں تو گویا اپنے غم کو چھپانے کے لیے۔ تیرا رتبہ جوہر آئینہ لولاک ہے، فیض سے تیرے رگے تاکہ یقین نمناک ہے، تیرے سائے سے منور دیدہ افلاک ہے، کیمیا کہتے ہیں جس کو تیرے در کی خاک ہے، تیرے نظارے کا موسیٰ میں کہاں مقدور ہے، تو ظہور لنترانی گوئے اوج طور ہے، دوپہر کی آگ میں وقت درو دہقان پر ہے پسینے سے نمایاں مہر تاباں کا اثر، جھلکیاں امید کی آتی ہیں چہرے پر نظر، کاٹ لیتا ہے مگر جس وقت محنت کا ثمر، یا محمد کہہ کے اٹھتا ہے وہ اپنے کام سے، ہائے کیا تسکین اسے ملتی ہے تیرے نام سے۔ اس کے بعد آخری چند بند ہیں کہ جا کے یوں کہنا کہ اے گلہائے باغ مصطفیٰ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گویا یتیم بہت کم عمری میں 2 سال ولادت سے پہلے ہی یتیم ہو گئے تھے، تو وہ گلہائے باغ مصطفیٰ کہا انہوں نے یتیموں کو۔ جا کے یوں کہنا کہ اے گلہائے باغ مصطفیٰ، تم سے برگشتہ نہ ہو جائے زمانے کی ہوا، عرصہ ہستی میں از بہر حصول مدعا، رشک صد اکثیر ہوتی ہے یتیموں کی دعا، یہ وہ جادو ہے کہ جس سے دیو ہرما دور ہو، یہ وہ نسخہ ہے کہ جس سے درد عیسیاں دور ہو، یہ دعا میدان محشر میں بڑے کام آئے گی، شاہد شان کریمی سے گلے ملوائے گی، آتش عشق الہی سے تمہیں گرمائے گی، جو نہ موسیٰ نے بھی دیکھا تھا تمہیں دکھلائے گی، جس طرح مجھ کو شہید کربلا سے پیار ہے، حق تعالیٰ کو یتیموں کی دعا سے پیار ہے۔ جوش میں اپنی رگے ہمت کو لانا چاہیے، احمدی غیرت زمانے کو دکھانا چاہیے، بندش غم سے یتیموں کو چھڑانا چاہیے، مل کے ایک دریا سخاوت کا بہانا چاہیے، کام بے دولت تہ چرخ کوہن چلتا نہیں، نخل مقصد غیر آب زر کبھی پھلتا نہیں۔ تو یہ ایک لحاظ سے چندے کی اپیل بھی تھی، اور یہ 1900 عیسوی میں پڑھی گئی تھی، تو اس جلسے میں 300 روپے چندہ جمع ہوا تھا، جو اس زمانے کے لحاظ سے بہت بڑی رقم تھی، آج کے اعتبار سے نہیں ہوا، 100 سال سے 112 سال پہلے۔ تو کام بے دولت تہ چرخ کوہن چلتا نہیں، نخل مقصد غیر آب زر کبھی پھلتا نہیں، سید شاہین یتیمی کا پھڑکنا اور ہے، نوک جس کی دل میں چبھتی ہو وہ کانٹا اور ہے، علت ہرما نصیبی کا مداوا اور ہے، درد آزار مصیبت کا مسیحا اور ہے، پھونک دیتا ہے جگر کو دل کو تڑپاتا ہے یہ، نسخہ مہر و محبت سے مگر جاتا ہے یہ، تھی یتیمی کچھ ازل سے آشنا اسلام کی، پہلے رکھی ہے یتیموں نے بنا اسلام کی، کہہ رہی ہے اہل دل سے ابتدا اسلام کی،
ہے یتیموں پر عنایت انتہا اسلام کی، تم اگر سمجھو تو یہ 100 بات کی ایک بات ہے، آبرو میری یتیمی کی تمہارے ہاتھ ہے۔ تو یہ نظم جو جب انہوں نے پڑھی تو لوگوں کی آنکھیں آنسوؤں سے نم ہو گئیں، اور اس میں جو ہے یہ 1900 عیسوی میں یہ جلسہ ہوا تھا، اور مولوی نذیر احمد، ڈپٹی نذیر احمد جو بہت بڑے عالم تھے، اور انہوں نے ان الفاظ میں اس نظم کی داد دی کہ میں نے دبیر اور انیس کی بہت سی نظمیں سنی ہیں، مگر واقعی ایسی دل شگاف نظم کبھی نہیں سنی۔ تو بہت طویل نظم تھی، میں نے صرف چند بند پڑھے۔ اور اسی طرح اقبال، جیسے اس زمانے میں ایک اخبار نکلتا تھا پیسہ اخبار، جو کئی برسوں تک چلتا رہا اور ہندوستان کا مانا ہوا اخبار تھا، تو اس کے جو ایڈیٹر تھے منشی محبوب عالم، وہ انگلینڈ جا رہے تھے سفر پر، تو ان کے لیے خدا حافظ کے عنوان سے اقبال نے ایک نظم کہی تھی، یہ بھی انہوں نے شامل نہیں کیا۔ آپ ہیں محو سیر دریائی، چشم احباب غم سے بھر آئی، رقص موجوں کا جا کے دیکھیں گے، بیچ دی ہے جہاز کو سائی، لطف اخبار کا جب آتا ہے بزم یورپ سے ہو شناسائی، دم رخصت وہ گرم جوشی ہے، آتش عشق جس سے شرمائی، کسی کونے کو تاکتی ہے اسے گرمی آفتاب جولائی، لب سے نکلا کہ فی امان اللہ، فخر کرتی ہے تاب گویائی، نشہ دوستی چڑھا ایسا، شعر میں بھی ہے رنگ صہبائی۔ تو آپ آئینہ پر گراتے ہیں بس علامت روی و باز آئی، دوستوں کی رہے دعا حافظ ہو سفر میں تیرا خدا حافظ۔ تو یہ منشی محبوب عالم بڑے مشہور آدمی تھے، ان کے بارے میں ایک لطیفہ بھی ہے کہ وہ اس وقت برطانیہ کے وزیر اعظم سے بھی ملے تھے، اور انہوں نے اول تو برطانیہ کے وزیر اعظم سے اپوائنٹمنٹ ملنا ہی مشکل تھا، اس نے اپوائنٹمنٹ دیا یہ سن کے کہ یہ بہت بڑا اخبار ہے، اور یہ کہنے لگے کہ میں آپ سے صرف ایک بات کہنے کے لیے آیا ہوں کہ ہندوستان کو آزادی دے دیجئے فوراً، ورنہ تو وہ سن کے خاموش ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہندوستان کو فوراً آزادی دیجئے ورنہ، تو اس نے پوچھا ورنہ آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے اخبار میں آپ کے خلاف ایڈیٹوریل لکھوں گا۔ تو اس طرح یہ ایک واقعہ یہ بھی ہے۔ تو اس طرح اقبال کی ایک اور نظم ہے جو ان کے خیالات سے بالکل مختلف ہے۔ یہ کوئین وکٹوریہ جو تھی، اس نے قریب 60-70 سال حکومت کی، جس طرح کوئین الزبتھ بھی میں سمجھتا ہوں 1952 میں وہ تخت نشین ہوئی، تو 48 اور ادھر کے 12 60 سال، اور 90 سال سے اوپر کی تو وہ خود ہیں، 90 سال کے قریب ہیں وہ۔ تو ان کی جو دادی تھیں کوئین وکٹوریہ، انہوں نے بھی بہت عرصے تک حکومت کی، اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ غدر جس وقت ہوا اس وقت بھی شاید کوئین وکٹوریہ ہی کوئین تھی، اور اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ اردو بھی جانتی تھی، کیونکہ اس کا ایک باورچی تھا جو ہندوستان سے گیا تھا، اس کی وجہ سے اس نے اردو سیکھ لی تھی۔ تو کوئین وکٹوریہ کا مرنا ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ اقبال اس کا مرثیہ لکھتے، لیکن ان دنوں 1901 میں کوئین وکٹوریہ کا انتقال ہوا تو اقبال نے اس کا مرثیہ لکھا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جس دن کوئین وکٹوریہ کا انتقال ہوا اس دن رمضان کی عید تھی، تو 110 اشعار کا مرثیہ اقبال نے لکھا 2 دن کے اندر۔ اس کے 2 دن کے بعد ہی تعزیتی جلسہ ہوا کوئین وکٹوریہ کی یاد میں، جس میں اقبال نے وہ مرثیہ پڑھا۔ اور میں آپ زیادہ گھبرائیے مت کہ میں 110 اشعار کا مرثیہ تو نہیں پڑھوں گا، لیکن چند اشعار میں، اس کا عنوان اقبال نے رکھا تھا اشک خون، یعنی ملکہ وکٹوریہ کا مرثیہ۔ اے آہ آج برق سرے کوہسار ہو، یا تیر بن کے میرے کلیجے کے پار ہو،
ہو ٹکڑے ٹکڑے ٹوٹ کے اے رشتہ نفس، اے مرغ روح باز اجل کا شکار ہو، اے دامن دریدہ پیراہن حیات، ہاں آج زیب دیدہ خون آبہ بار ہو، پھرتے ہیں ڈھونڈتے اجل ناگہاں کو ہم، ہاں اے حیات خضر نگاہوں میں خار ہو، میت اٹھی ہے شاہ کی تعظیم کے لیے، اقبال اڑ کے خاک سرے رخسار ہو، ہاں اے ہلال عید خدا کی قسم تجھے، خواہان عیش کیا نظر آتے ہیں ہم تجھے، یعنی عید کے دن کیا ہم خوش ہیں؟ ہرگز نہیں، ملکہ وکٹوریہ کا انتقال ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ اقبال کے خیالات اس کے بعد بالکل تبدیل ہو گئے، لیکن یہ اس زمانے کی نظم ہے اور تبرکاً سنا رہا ہوں کہ آئی ادھر نشاط ادھر غم بھی آ گیا، کل عید تھی تو آج محرم بھی آ گیا، ہاں اے ہلال عید خدا کی قسم تجھے، خواہان عیش کیا نظر آتے ہیں ہم تجھے، اے جامع بزم عید مقدر یہ تھا تیرا، لبریز کرنے آئے میں اشک غم تجھے، ایسی گھڑی میں تیری افق پر ہوئی نمود، سمجھا نہ کوئی حلقہ ماتم سے کم تجھے، اے منت غم سے ہم مگر اے خنجر ستم، کرتے تھے ذبح طائر بام حرم تجھے، ہاں اے شعائے ماہ شب اول طرب، دل جانتا ہے تیر کمان ستم تجھے، اے ہند تیری چاہنے والی گزر گئی، غم میں تیرے کراہنے والی گزر گئی۔ ظاہر ہے کہ کوئین وکٹوریہ کے بارے میں یہ کہنا تو مبالغہ ہی ہوگا کہ اے ہند تیری چاہنے والی گزر گئی، غم میں تیرے کراہنے والی گزر گئی، صرف بکا ہے جانے سلاطین روزگار، دہلیز جس کی عید جبینوں کی تھی گئی، ہو موت میں حیات ممات اس کا نام ہے، صدقے ہو جس پہ خضر وفات اس کا نام ہے، جانے نظار آ کے لبوں تک اٹک گئی، آنکھوں سے خون بن کے تمنا ٹپک گئی، ہر آنکھ دل بریدش طوفان نہادہ ہے، مشگان چشم کیا رگے ابر کشادہ ہے، ہلتا ہے جس سے عرش یہ رونا اسی کا ہے، زینت تھی جس سے تجھ کو جنازہ اسی کا ہے، شہرا ہوا جہاں میں یہ کس کی وفات کا، ہے ہر ورق سیاہ بیاض حیات کا، پیغام خانہ سوزی دل بار بار دے، فرصت نہ دو گھڑی نفس شعلہ بار دے، زور جنوں میں جائے جو دشت عدم کو دل، پہلے قدم پہ جامع ہستی اتار دے، پھونکا ہے غم کی آگ نے جانے نظار کو، ہم کو تسلیاں دل آشفتہ کار دے، جس کا دلوں پہ راج ہو مرتا نہیں کبھی، صدیاں ہزار گردش دوراں گزار دے، رہتا ہے دل میں صورت حرف نگیں وہ نام، شہرت جسے جہان میں پروردگار دے، رفتار اس کے نقش قدم پر کرے نصیب، یہ مہر مادری کی تمہیں یادگار دے، اے باغ ہند تیرا خیاباں بجائے گل، موتی مثال دامن ابر بہار دے، پش مردہ کر گئی ہے جو باد خزاں تجھے، صد نو بہار ناز تجھے روزگار دے، مرحوم کے نصیب ثواب جزیل ہو، ہاتھوں میں اپنے دامن صبر جمیل ہو۔ ظاہر ہے کہ ملکہ وکٹوریہ کا انتقال 22 جنوری 1901 کو ہوا، تو اس دن عید تھی۔ غلام رسول مہر کا قیاس ہے کہ تقریب کا جلسہ 23 یا 24 جنوری کو منعقد کیا گیا، اس میں اقبال نے اتنا طویل مرثیہ پڑھا، 2-1 دن میں 110 اشعار کی نظم لکھ دینا ان کی زود گوئی اور پرگوئی کی دلیل ہے۔ یہ مرثیہ مطبع خادم التعلیم لاہور سے بھی شائع ہوا اور لوگوں میں تقسیم کیا گیا، لیکن اقبال نے بعد میں اس نظم کو منسوخ کر دیا، اور ظاہر ہے کہ یہ منسوخ کر دینے کی چیز تھی کیونکہ وہ انگریزوں کے خلاف تھے، اور گویا اس طرح اقبال، یہاں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اقبال جیسے شاعر بھی ابتدا میں کچھ اور اس کے خیالات تھے، بعد میں ظاہر ہے کہ اس کے خیالات کچھ اور ہو گئے، اور یہ نظم اگر دیکھا جائے اب اس کو پڑھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اقبال کی نظم ہے ہی نہیں، بلکہ کسی گویا سرکاری قسم کے شاعر کی نظم ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اقبال کی نظم ہے اور انہوں نے اس وقت ایک مرثیہ لکھا تھا۔ اسی طرح ہمالہ جو اقبال کی نظم ہے، بانگ درا کی پہلی نظم، وہ بھی بہت طویل تھی، اس کو بھی اقبال نے بہت قطر بیوت کی اس میں، اور ایک بند اقبال نے منسوخ کر دیا جو اتنا اچھا ہے
کہ حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح اقبال نے اس کو نکال دیا۔ آنکھ اے دل کھول اور نظارہ قدرت کو دیکھ، یہ ہمالیہ کی تعریف میں، آنکھ اے دل کھول اور نظارہ قدرت کو دیکھ، اس فضا کو، اس گل و گلزار کی نکھت کو دیکھ، اپنی پستی دیکھ اور اس کوہ کی رفت کو دیکھ، اس خاموشی میں سرور گوشہ عزلت کو دیکھ، شاہد مطلب ملے جس سے وہ ساماں ہے یہی، درد دل جاتا رہے جس سے وہ درما ہے یہی۔ یعنی دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو جس میں ہے، ہمالیہ پہلی نظم بانگ در، اس میں یہ بند اقبال نے نکال دیا جو پتہ نہیں اس کی وجہ کیا تھی۔ اور اسی طرح اقبال نے اس زمانے میں بچوں کے لیے بھی نظمیں لکھی تھی، اور بچوں کی نظمیں ظاہر ہے کہ ان کا معیار اتنا بلند تو ہوتا نہیں، بچوں کے خیال سے لکھی جاتی ہیں۔ تو ایک بڑی اچھی نظم اقبال کی ہے شہد کی مکھی، جس میں حالانکہ شہد کی مکھی تو ایک معمولی سی چیز ہے، اس میں عجیب یعنی چونکہ خیالات وہ جگنو کی روشنی ہے کاشا نئے چمن میں، تو اس میں بھی نئے نئے خیالات وہ اقبال پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ جو نظم ہے شہد کی مکھی، اس میں بھی آپ سنیں گے تو اندازہ لگائیں گے کہ ویسے لکھی بھی تو ہے بچوں کے لیے، لیکن اس کے جو اشعار ہیں اور اس سے جو سبق انہوں نے لیا ہے، یہ بھی ایک تبرکن میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ اقبال کی کسی مجموعہ کلام میں نہیں ہے، اور اس کا عنوان ہے شہد کی مکھی۔ اس پھول پہ بیٹھی کبھی اس پھول پہ بیٹھی، بتلاؤ تو کیا ڈھونڈتی ہے شہد کی مکھی، کیوں آتی ہے کیا کام ہے گلزار میں اس کا، یہ بات جو سمجھاؤ تو سمجھیں تمہیں دانا، چہکارتے پھرتے ہیں جو گلشن میں پرندے، کیا شہد کی مکھی کی ملاقات ہے ان سے، عاشق ہے یہ قمری کے بلبل پہ ہے شیدا، یا کھینچ کے لاتا ہے اسے سیر کا چسکا، دل باغ کی کلیوں سے تو اٹکا نہیں اس کا، بھاتا ہے اسے ان کے چٹکنے کا تماشا، سبزے سے ہے کچھ کام کہ مطلب ہے صبا سے، یا پیار ہے گلشن کے پرندوں کی صدا سے، بھاتا ہے اسے پھول پہ بلبل کا چہکنا، یا سرف پہ بیٹھے ہوئے قمری کا یہ گانا، پیغام کوئی لاتی ہے بلبل کی زبانی، یا کہتی ہے یہ پھول کے کانوں میں کہانی، کیوں باغ میں آتی ہے یہ بتلاؤ تو جانے، کیا کہنے کو آتی ہے یہ سمجھاؤ تو جانے، بے وجہ تو آخر کوئی آتا نہیں اس کا، بے وجہ تو آخر کوئی آنا نہیں اس کا، ہوشیار ہے مکھی اسے غافل نہ سمجھنا، بے سود نہیں باغ میں اس شوق سے اڑنا، کچھ کھیل میں یہ وقت گنواتی نہیں اپنا، کرتی نہیں کچھ کام اگر عقل تمہاری، ہم تم کو بتاتے ہیں سنو بات ہماری، کہتے ہیں جسے شہد وہ ایک طرح کا رس ہے، آوارہ اسی چیز کی خاطر یہ مگس ہے، رکھا ہے خدا نے اسے پھولوں میں چھپا کر، مکھی اسے لے جاتی ہے چھتے میں اڑا کر، ہر پھول سے یہ چوستی پھرتی ہے اسی کو، یہ کام بڑا ہے اسے بے سود نہ جانو، مکھی یہ نہیں ہے کوئی نعمت ہے خدا کی، ملتا نہ ہمیں شہد یہ مکھی جو نہ ہوتی، اس شہد کو پھولوں سے اڑاتی ہے یہ مکھی، خود کھاتی ہے اوروں کو کھلاتی ہے یہ مکھی، انسان کی یہ چیز غذا بھی ہے دوا بھی، قوت ہے اگر اس میں تو ہے اس میں شفا بھی، رکھتے ہو اگر ہوش تو اس بات کو سمجھو، تم شہد کی مکھی کی طرح علم کو ڈھونڈو، یہ علم بھی ایک شہد ہے اور شہد بھی ایسا، دنیا میں نہیں شہد کوئی اس سے مصفا، یہ علم بھی ایک شہد ہے اور شہد بھی ایسا، دنیا میں نہیں شہد کوئی اس سے مصفا، ہر شہد سے جو شہد ہے میٹھا وہ یہی ہے، کرتا ہے جو انسان کو دانا وہ یہی ہے، یہ عقل کے آئینے کو دیتا ہے صفائی، یہ شہد ہے انسان کی وہ مکھی کی کمائی، یہ شہد ہے انسان کی وہ مکھی کی کمائی، سچ سمجھو تو انسان کی عظمت ہے اسی میں، علم کی تعریف میں، سچ سمجھو تو انسان کی عظمت ہے اسی میں، اس خاک کے پتلے کو سنوارا ہے اسی نے، پھولوں کی طرح اپنی کتابوں کو سمجھنا، چسکا ہو اگر تم کو بھی کچھ علم کے رس کا۔ تو یہ بہت اچھی خاصی نظم ہے، لیکن اقبال نے اس کو یعنی بچوں کے لیے کئی نظمیں ہیں لیکن یہ نظم اقبال نے رکھی نہیں، حالانکہ یہ کافی اچھی ہے۔
اور اسی طرح ایک بچوں کے لیے چند نصیحتیں آپ معاف فرمائیں، میں آج یہ تقریر کا عنوان ہی ایسا ہے کہ نہیں اچھا، تو بچوں کے لیے چند نصیحتیں، اس کو بھی اقبال نے منسوخ کر دیا تھا بچوں کے لیے. یہ حال ہی کے رنگ میں ہے. کاٹ لینا ہر کٹھن منزل کا کچھ مشکل نہیں، ایک ذرا انسان میں چلنے کی ہمت چاہیے. مل نہیں سکتی زمانے میں نکموں کو مراد، کامیابی کی جو ہو خواہش تو محنت چاہیے. خاک محنت ہو سکے گی ہو نہ جب ہاتھوں میں زور، تندرستی کے لیے ورزش کی عادت چاہیے. خوش مزاجی سا زمانے میں کوئی جادو نہیں، ہر کوئی تحسی کہے ایسی طبیعت چاہیے. یعنی بچوں کے لیے چند نصیحتیں. ہنس کے ملنا رام کر لیتا ہے ہر انسان کو، سب سے میٹھا بولنے کی تم کو عادت چاہیے. ایک ہی اللہ کے بندے ہیں سب چھوٹے بڑے، اپنے ہم جنسوں سے دنیا میں محبت چاہیے. ہے برائی سی برائی کام کل پر چھوڑنا، آج سب کچھ کر کے اٹھو گر فراغت چاہیے. جو بروں کے پاس بیٹھے گا برا ہو جائے گا، نیک ہونے کے لیے نیکوں کی صحبت چاہیے. ساتھ والے دیکھنا تم سے نہ بڑھ جائیں کہیں، جوش ایسا چاہیے ایسی حمیت چاہیے. حکمراں ہو کوئی ہو اپنا ہو یا بیگانہ ہو، دی خدا نے جس کو عزت اس کی عزت چاہیے. دیکھ کر چلنا کچل جائے نہ چونٹی راہ میں، آدمی کو بے زبانوں سے بھی الفت چاہیے. ہے اسی میں بھید عزت کا اگر سمجھے کوئی، چھوٹے بچوں کو بزرگوں کی اطاعت چاہیے. علم کہتے ہیں جسے سب سے بڑی دولت ہے یہ، ڈھونڈ لو اس کو اگر دنیا میں عزت چاہیے. سب برا کہتے ہیں لڑنے کو بری عادت ہے یہ، ساتھ کے لڑکے جو ہوں ان سے رفاقت چاہیے. ہوں جماعت میں شرارت کرنے والے بھی اگر، دور کی ان سے فقط صاحب سلامت چاہیے. دیکھنا آپس میں پھر نفرت نہ ہو جائے کہیں، اس قدر حد سے زیادہ بھی نہ ملت چاہیے. حال ہی کا شعر ہے کہ بڑھاؤ نہ آپس میں ملت زیادہ، مبادا کہ ہو جائے نفرت زیادہ. تو دیکھنا آپس میں پھر نفرت نہ ہو جائے کہیں، اس قدر حد سے زیادہ بھی نہ ملت چاہیے. باپ دادوں کی بڑائی پر نہ اترانا کبھی، یعنی پدرم سلطان بود وغیرہ نہیں کہنا چاہیے کہ باپ دادوں کی بڑائی پر نہ اترانا کبھی، سب بڑائی اپنی محنت کی بدولت چاہیے. چاہتے ہو گھر کے سب چھوٹے بڑے عزت کریں، شرم آنکھوں میں نگاہوں میں مروت چاہیے. بات اونچی ذات میں بھی کوئی اترانے کی ہے، آدمی کو اپنے کاموں کی شرافت چاہیے. گر کتابیں ہو گئیں میلی تو کیا پڑھنے کا لطف، کام کی چیزیں ہیں جو ان کی حفاظت چاہیے. تو یہ نظم بھی جو ہے کافی اچھی ہے، لیکن اقبال نے اس کو نکال دیا. اب آخر میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے کئی لوگوں نے بانگ درا میں بچوں کے لیے جو اقبال کی نظمیں ہیں وہ پڑھی ہیں، لیکن شاید ہی کسی نے سوچا ہو کہ جس میں اقبال نے اکثر نظموں پہ لکھا کہ فلاں انگلش پوئٹ سے متاثر ہو کے یا اس کی نظم سے متاثر ہو کے انہوں نے یہ نظم کہی ہے. تو اوریجنل جو انگلش نظمیں ہیں اس طرف کسی کا خیال نہیں جاتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ محض اقبال کی ایمانداری تھی کہ وہ ریفرنس کے طور پہ لکھ دیتے تھے کہ جو اس نظم کا مرکزی خیال ہے یہ فلاں انگلش پوئٹ سے لیا گیا ہے، لیکن بہت کچھ اس میں رنگامیزی جو ہوتی تھی وہ اقبال اپنے فن سے کرتے تھے. تو میں دو نظمیں میں پڑھوں گا، ایک تو اوریجنل اقبال کی نظم اور دوسرے انگلش پوئٹ کی انگلش نظم. تو اس سے آپ دیکھیے کہ وہ کہاں تک، یعنی صرف بنیادی خیال ہے لیکن اس کا جو کمپلیٹ ٹرانسلیشن جیسا نہیں ہے. جیسے اقبال کی نظم ہے بچے کی دعا، ہر ایک کو شاید یاد ہوگی لیکن میں احتیاطاً پڑھ دیتا ہوں. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے،
ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ تو اس میں جو اوریجنل انگلش نظم ہے وہ ہے میٹلڈا بیتھم، یہ نظم ہے اے چائلڈس ہم، HYMN، ہم کی معنی گویا دعا کے بھی ہوتے ہیں، ہمس جیسا بولتے ہیں۔ God make my life a little light within the world to glow, a little flame that burneth bright wherever I may go. God make my life a little flower that giveth joy to all, content to bloom in native bower, although the place be small. God make my life a little song that comforteth the sad, that helpeth others to be strong, and maketh the singer glad. God make my life a little staff whereon the weak may rest, that so what health and strength I have may serve my neighbors best. God make my life a little hymn of tenderness and praise, of faith that never waneth dim in all his wondrous ways. تو یہ انگلش پوئٹ کی نظم ہے، اس کا مرکزی خیال لے کر اقبال نے یہ بچے کی دعا والی نظم لکھی تھی۔ اب میں البتہ یہ جو نظم ہے اقبال کی پہاڑ اور گلہری، تو وہ میں پہلے انگلش چھوٹی سی نظم ہے، یہ انگلش پوئٹ ایمرسن کی نظم ہے، دا ماؤنٹین اینڈ دا اسکویرل۔ The mountain and the squirrel had a quarrel, and the former called the latter little prig. Lion replied, "You are doubtless very big, but all sorts of things and weather must be taken in together to make up a year and a sphere, and I think it no disgrace to occupy my place. If I am not so large as you, you are not so small as I, and not half so spry. I'll not deny you make a very pretty squirrel track. Talents differ, all is well and wisely put. If I cannot carry forests on my back, neither can you crack a nut." تو یہ آخری جو لائن ہے اس کو اقبال نے بھی استعمال کیا۔ تو اب آپ صرف دلچسپی کے لیے یہ نظم پہاڑ اور گلہری بھی سن لیجئے، جس کو اقبال نے گویا اس سے متاثر ہو کر لکھا تھا کہ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے، ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا، یہ عقل اور یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا، خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھیں، جو بے شعور ہوں یوں باتمیز بن بیٹھیں، تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، زمیں ہے پست میری آن بان کے آگے، جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں، بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں۔ یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا، یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا، جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ، نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا، ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے، بڑا جہان میں تجھ کو بنا دیا اس نے، مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے، قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں، نیری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں، جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو، یہ چھالیا ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ تو یہ اقبال کا ابتدائی کلام میں چاہتا تھا کہ
جو منسوخ شدہ کلام ہے، یہ بعض چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ میں اس میں زیادہ تر شوخی وغیرہ ہے، تو وہ نہیں، جیسے عبادت میں زاہد کو مسرور رہنا، مجھے پی کے تھوڑی سی مخمور رہنا، دم آفرینش ہدایت تھی دل کو، کلی میں تماشائے ہر طور رہنا، مسرت کی تقسیم ہوتی تھی جس دم، پسند آ گیا دل کو مجبور رہنا، سکھائی ہے کس نے تمہیں بے حجابی، حسینوں کا شیوا ہے مستور رہنا، عجب شیوہ عاشقی ہے جہاں میں، نہ مغرور رکھنا نہ مغرور رہنا، تمہیں کیا بتائیں محبت ہے کیا شے، یہ ہے دل کے ہاتھوں سے مجبور رہنا، دکھاوے کی بے اعتنائی کے صدقے، بڑے کام آیا میرا دور رہنا، نبھائیں گے کیا ایک سے وہ محبت جنہیں ہر نظر میں ہو منظور رہنا، نہیں عشق بازی یہ زاہد تو کیا ہے، اسیر خمے گیسوئے حور رہنا، کوئی چال اس خاکساری میں ہوگی، تمہاری تو عادت تھی مغرور رہنا، نہ میں تم کو دیکھوں نہ اغیار دیکھیں میری آنکھ میں صورت نور رہنا، نہ وہ جن کی آنکھوں میں تاب نظارہ، بھلا ان غریبوں سے کیا دور رہنا، وہ سو ناز اقبال پر کر رہے ہیں، زمانے میں ہے ان کو مشہور رہنا۔ تو یہ گویا اقبال کا بہت کچھ منسوخ شدہ کلام، اور پھر اقبال کی جو نظمیں بچوں کے لیے ہیں وہ میں چاہتا تھا کہ اس کا جو انگلش ورژن ہے وہ بھی آ جائے سامنے، ورنہ اکثر خیال آتا ہے کہ اوریجنل انگلش نظمیں کہاں ہوں گی، تو اس طرح اقبال نے گویا 11 انگریزی شعراء کی مختلف نظموں کو گویا اردو کے سانچے میں ڈھالا ہے۔ فی الحال میں نے 2 نظمیں نمونتاً آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ تو اقبال کے ابتدائی کتاب تو بہت طویل ہے اور بہت کچھ اقبال کا ابتدائی کلام ہے، لیکن بس تعارف کے طور پر میں نے بہتر سمجھا کہ آپ کی خدمت میں اقبال کے ابتدائی کلام کا ایک خاکہ آ جائے۔